فارن پالیسی پاکستان کے عرصہ دراز سے جو رہی ہے، کبھی انڈیا کے ساتھ کئی گلے پاکستانی کر سکتے ہیں، کبھی انڈیا نے تو کوئی ٹیررسٹ نہیں کبھی بھیجے نا، یہ تو ہمیشہ یہاں سے ہی جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ابھی بھی جو ایبروگیشن آرٹیکل 370-35A کے ختم ہو جانے کے بعد بھی یہ پوری کوششیں تو کرتے رہتے ہیں نا، چونکہ ان کی جسٹیفیکیشن ہی پاکستانی آرمی کی اس بات پہ ہے کہ ہم کشمیر کی بات کریں، کشمیر میں گولے پھینکیں، بندے 4 بھیج دیں. تو اب انہوں نے یہ کاروبار جہادی تنظیموں کو اتنے سالوں سے کیا ہوا ہے. فیٹف تو انڈیا کا ادارہ نہیں ہے نا. فیٹف پہ جو یہ گرے لسٹ میں ہیں جو پابندیاں ہیں وہ کشمیر جہاد سے جڑی ہوئی ہیں نا، مینلی تو زیادہ تر. اچھا، وہ وہاں پہ ہیں، تو یہ اگر بند کر دیں تو انڈیا کی طرف سے بھی گولا نہیں آئے گا. یہ اپنے پہلے گولے پھینکنے بند کریں نا، جو پہل کرتا ہے وہ بند کریں نا گولے پھینکنے. تو یہ پہل کرنا بند کر دیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں وہاں سے گولے نہیں آئیں گے. یہ تو کہتے ہیں کہ انڈیا پھینک رہے ہیں، یہ تو ان کا نام لگاتے ہیں. اب ان کا جو اسٹیٹ آف ڈینائل ہے، وہ جو نہ ہے ان کی کہ ہم نے ٹیررسٹ اٹیک نہیں کرائے، بمبے میں ہم نہیں ہیں، اڑی میں نہیں ہیں، ہم ادھر نہیں ہیں، ہم کشمیر سے بندے نہیں بھیجتے. تو وہ نہ ان کے علاوہ اگر دنیا کا کوئی کنٹری مانتا ہو ڈھنگ کا کنٹری تو مجھے بتا دیں. چلے میری بات کو بھی چھوڑیں، آپ اپنی بات کو بھی چھوڑیں، کسی عرب ملک سے منوا لیں بات. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. یہ ڈفرنس تو ہے کہ اگر چائنا ہم کے ساتھ کوئی کام کرے تو بزنس کر رہا ہے، جبکہ ہم اس سے لون لیتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دو ڈفرنس ہیں کہ لون لینے میں اور بزنس کرنے میں فرق ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کے میڈیا پہ جا کے بڑے دھڑلے سے بول دیتے ہیں کہ ہم تو بزنس کر رہے ہیں. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی طرح سے اگر کام ہوتا رہا تو ہم ایک طرح سے چائنا کے کوئی غلام سے بن جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آ گئے تو وہ تو ظاہر ہے زیادہ انڈیا کو ہی فیور کریں گے. تو اس وقت پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ امریکہ کے الیکشن کے بعد اگر دوسری پارٹی بھی حکومت میں آئی، ڈیموکریٹس بھی حکومت میں آئے، جو بائیڈن بھی آئے، تو بھی ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات 19-20 کے فرق کے ساتھ ایسے ہی اچھے رہیں گے. یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں، ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے. چونکہ صرف اس میں چہرے بدلنے سے پالیسی نہیں بدلے گی، وہ آلریڈی پالیسی الائنڈ ہے. اس میں کوآڈ بھی شامل ہے، اس میں صرف چائنا اور انڈیا اور یو ایس اے کے تعلقات ہی شامل نہیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جو ہماری بھارتی کمیونٹی ہے جتنی ویل اسٹیبلش ہے یو ایس اے میں، چاہے کوئی بھی سرکار آئے، ان دونوں میں سے کسی کی آنی ہے نا، تو وہ ادھر ہی جائیں گے. اور دوسرا پرنسپلس پہ بھی جو ہے اگر بات کی جائے تو امریکہ کا سٹینڈ بھارت کے ساتھ ہی بنے گا. اور کوآڈ آلریڈی چل رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ساؤتھ چائنا سی ہے، ادھر ہمالیہ ہے، وہ ہے. ایون چائنا کا آپ نے آج ہی خبر سنی ہوگی کہ چائنا اور بھارت دونوں نے مل کے، انڈیا اور چائنا دونوں نے مل کے آج ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے کہ ہم اپنی ٹروپس اور نہیں بیچیں گے ہمالیہ پہ. وہ ان کی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے اور مسلز ایک دوسرے کو دکھانے کا بھی چل رہا ہے. چونکہ دونوں کنٹریز بڑے کنٹریز ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنے بڑی کنفرنٹیشن میں آنا مطلب بھارت نہیں ہے 62 والا. اچھا، اتنی بڑی کنفرنٹیشن میں آنے میں بھارت سے زیادہ اس وقت چین کو نقصان ہوگا، اور چین کو پتہ ہے اس بات کا، احساس ہو رہا ہے. لیکن اتنی بڑی جب ہاتھی ہوتی ہیں تو وہ پھر ان کی حرکت، جو موومنٹس جو ہوتی ہے بڑی سلولی ہوتی ہیں، اور جب ہوتی ہیں پھر روکنا بھی مشکل ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، جیسے ایک پہاڑ سے اوپر بھاری پتھر کو لڑکھانا نیچے بہت مشکل ہوتا ہے، جب وہ لڑک جائے نیچے تو اس کو روکنا بھی پھر ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ والی کیفیت ہے. چائنا انڈیا کے تعلقات ہوں، چائنا یو ایس سی کی ٹینشن ہو، تو یہ ایسے ہے. اب یو ایس اے کی بھی جو وارننگز ہیں، جیسے صدر ٹرمپ نے کل ہی یو این او میں بہت زیادہ لتاڑا ہے چائنا کو، تو اس میں صرف وہ چائنا کے لیے میسج نہیں ہے، وہ ان کا ایک اپنا پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے. صدر ٹرمپ اس سخت نیریٹو سے اپنا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. دوسرا، چائنا کو وہ کتنا ٹف ٹائم دیں گے، وہ اب چائنا پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چائنا کتنا بدلتا ہے، اور وہ ہمیں بدلتا نظر آ رہا ہے. چونکہ چائنا بیسیکلی ایک اکنامک امپائر بنا ہوا ہے، اور وہ یو ایس اے اور انڈیا کی مخالفت کر کے اس کی یہ اکنامک امپائر نہیں رہے گی. یہ میں بات بتا رہا ہوں. پاکستان کو آپ بھول جائیے، پاکستان بیچ میں ہے یا نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر فرینکلی. تو یہ تبدیلیاں وہ ہیں. پاکستان کو اپنے طور پر بدلنا ہے، اپنے لیے، اپنی بہتری کے لیے. اب
پاکستان کی فرینکلی یہ کوشش تھی اس جوڑی کی بھی کہ بھئی وہ چین کے ہم مکمل طور پر ہم گود میں نہ جائیں، چونکہ آپ نے اپنے سوال میں یہ بھی ذکر کیا کہ کہیں غلام ہی نہ بن جائے، یہ آپ نے ایک سوال اٹھایا. تو پاکستان خود اس پریشانی کو فیس کر رہا ہے، پاکستانی سوسائٹی بھی فیس کر رہی ہے، آپ لوگ وہاں رہنے والے بھی فیس کر رہے ہیں. زمین پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ چائنیز کمپنی ہیں جو وہاں پہ آئی ہیں کس طرح مزدوروں سے، پاکستانی مزدوروں سے، پاکستانی لوگوں سے وہ بہیو کرتی ہیں، وہ دے جسٹ ٹریٹ دیم ایز سرونٹس. تو یہ ایگزامپل پہلے ہی وہاں پہ سیٹ ہوتی جا رہی ہے. تو جس سے آپ سب لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، اگر آپ جنتا عوام پریشان ہے تو گورنمنٹ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جب عمران خان وہاں جائیں یا شاہ محمود قریشی جائیں تو ان سے کس ٹون میں چائنیز بات کرتے ہیں. تو ان کو بھی وہی ٹون فیس کرنا پڑتی ہے جو ٹون عوام آپ ایز پبلک اور پیپل فیس کر رہے ہیں. تو وہ بھی اس کوشش میں تھے، یہ جوڑی جو صدا نہیں رہ سکتی عمران اور باجوہ کی، یہ بھی اس کوشش میں تھی جوڑی کہ ہم کسی طرح سے چائنا کے مکمل چنگل میں نہ آئیں. لیکن ان کو بھی پتہ چل گیا کہ پاسبل نہیں ہے، ہم چائنا کے چنگل میں آئیں گے، ویسٹ نہیں خوش، عرب نہیں خوش، آئیں گے تو. اور میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کی خاص طور پر، اور ایون زرداری صاحب کے اچھے تعلقات رہے ہیں، انہوں نے اچھا مل کے کاروبار بھی کیا ہے، اور وی انڈرسٹینڈ، میں اس کو نیگیٹولی نہیں کہہ رہا. ظاہر ہے حکومتوں کے بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ملک کے جس طرح کا پاکستان کا ملک ہے جہاں بہت سارے مسائل کرپشن ہے، تو وہاں کاروبار بھی کرتے ہیں یہ بڑے بڑے سٹیک ہولڈر آپس میں. لیکن اس کے باوجود یہ اتنے سمجھدار ہیں کہ یہ امریکنز یا ایون انڈینز کو بھی یہ اوفینڈ نہیں کریں گے. نواز شریف اور ایون آصف زرداری بھی اسٹیٹمنٹ کی حد تک بات کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، لے کے رہیں گے، یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ چلی جائے گی، لیکن دے وڈ ناٹ مین دیٹ، چونکہ وہ اپنی گراؤنڈ ریالٹی سے دور نہیں جائیں گے. عمران خان چونکہ پپو قسم کے وہ ہیں، پپٹ ہیں، پپو قسم کے پپٹ ہیں، ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے نا. بالکل سیڈلی آئی ایم سو ڈسپوائنٹڈ اینڈ موسٹ آف دا پاکستانیز آر ڈسپوائنٹڈ. یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. شاہ محمود قریشی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنے کے باوجود کرتے رہیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہم مانترا کہیں گے تو شاید ہم اقتدار میں رہیں گے. تو شاہ محمود قریشی تو شاید کوئی نیکسٹ گورنمنٹ آئے پیپلز پارٹی تو پھر کہیں نہ کہیں فٹ ان ہو جائیں. تو عمران خان تو کہیں کسی اور پارٹی میں فٹ ان بھی نہیں ہوں گے. تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا آنے والے دنوں میں. لیکن سر آپ کو لگ رہا ہے کہ فورن پالیسی جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے فیل ہو گئی ہے اس حکومت میں، کیونکہ کہیں پہ بھی کبھی ہم نے اس طرح کا رویہ دیکھا نہیں. جو آج کل اگر یہ کہیں جاتے بھی ہیں تو کوئی انہیں ریسیو کرنے نہیں آتا، چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے فورن منسٹر ہو. لیکن اس کے ساتھ ہی سر آج جو ہے وہ ایک لائن آف کنٹرول پہ پھر جو ہے وہ 2 سپاہی ہمارے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جو کراس فائرنگ میں جیسے ہوتا ہے. تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ سالوں ہو گئے اسی طرح سے. اور یہ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ سب بیچارے جو نیچے کے کہنا چاہیے اس پہ گریڈ پہ جو سپاہی ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. جو بڑے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو عیش کر رہے ہیں، ان کے تو انہوں نے فرینچائز لے لی ہے پیزا کی، ایک نہیں کئی 100، تو وہ تو عیش کر رہے ہیں. لیکن ان بیچاروں کو کیوں ہم شہید ہونے کے لیے، کیوں مرنے کے لیے ہم بارڈر پہ کھڑا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم کوئی ایسی پالیسی بناتے جیسی چائنا کے ساتھ ہے انڈیا کی، کہ جی فائرنگ نہیں ہوگی، ایسے ہاتھا پائی ہونی ہے تو ہو جائے. کیونکہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں، چاہے بھارت کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں، اگر اس طرح سے کوئی لوگ مرتے ہیں تو ان کے گھر والے بھی ہوتے ہیں. یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ جی وہ تو جنت میں چلے گئے اور وہ تو جی ملک کے لیے قربان ہو گئے. یہ بولنا آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا جو جن کے ساتھ نہیں گزری، وجہ اس کہ جن لوگوں کے ساتھ گزری ہوتی ہے. گھر میں ایک کسی کی ویسے کسی کو ہم بیمار دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے چلا جائے تو کتنا انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. نہ کہ ایک ہٹا کٹا انسان جو ہے وہ بارڈر پہ گیا اور پھر اس کی اس طرح کی خبر ہے. میں دونوں طرف کی بات کر رہی ہوں، انڈیا کی بھی اور پاکستان کی بھی، کہ دونوں طرف ایک ہی جیسے لوگ رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ادھر دوسرا ملک بن گیا اور کچھ لوگ ادھر آ گئے، لیکن ہیں تو ایک ہی طرح کے. تو یہ چیز کیوں نہیں سر ہم اسٹیبلش کر پا رہے کہ یہاں پہ بھی چائنا کی طرح جو ہے وہ فائرنگ نہ ہو، گولہ باری نہ ہو، ہاتھ پائی کر کے لڑ بڑ کے سائڈ پر ہو جائیں؟
دیکھیے آپ نے دو تین باتیں کی. ایک تو پاکستان کی فارن پالیسی جو اوور آل ہے, جس سے فیلئر نظر آتا ہے, جس سے یہ دنیا میں کہیں پر بھی ان کی اب آواز نہیں رہی, ان کے تمام تر دعوے کرنے کے باوجود. شاہ محمود قریشی کے یہ بار بار جیسے کہتے ہیں مذاقہ خیز کلیم کے باوجود کہ ہم نے انڈیا کو عالمی تنہائی کا شکار کر دیا ہے, تو یہ اصل میں اپنا نام بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا نام لینے کی بجائے انڈیا لگا دیں, چونکہ یہ سودا شاید تھوڑا بہت بک جائے گا, تو وہ بیچنے کے لیے کر رہے ہیں. اور وہ تو واقعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خارجہ پالیسی ہے, یہ اس میں شاہ محمود قریشی وہ آرمی کا ہی حصہ ہیں. عمران خان صاحب آرمی کا اس طرح کا حصہ نہیں ہے جس طرح شاہ محمود قریشی ہیں. وہ تو بڑے سیزن پرانے آرمی کے وہ جسے کہتے ہیں نا انہی کی پیج پہ ہیں. عمران خان تو ایسی وہ جو کرکٹ میں یہ فرسٹ کلاس کھلاڑی تھے, پالیٹکس میں یہ ریلو کٹے ہیں, پالیٹکس میں یہ 12ویں کھلاڑی ہیں, کہ یہ تو اس کے طور پر یوز ہو رہے ہیں. تو یہ خارجہ پالیسی ان کی تو بنی ہوئی نہیں. خارجہ پالیسی پاکستان کی, نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان جیسے سیزن پالیٹیشینز کے زمانے میں وہ اپنی خارجہ پالیسی لانے کی بات کرتے تھے تو ڈان لیکس ہو جاتا تھا. تو یہ اس بار کی جو خارجہ پالیسی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ان کچھ جرنیلوں کی اور زیادہ تر نیچے کے میجروں تک کی بنی ہوئی ہے, جو ان کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے کہ جی وہ جو جذباتی نہیں ہیں, جنہوں نے پلاٹ بھی لیے ہوئے ہیں, اور وہ مطلب جہادی جذبہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ زندگی کی رنگینیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں, یہ وہ پورے کے پورے لوگ ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ ذرا سعودی عرب کو ذرا کہتے ہیں کہ بھائی ہم آنکھیں دکھاتے ہیں. تو سعودی عرب نے تو آنکھیں نہیں دکھائیں ان کو تو صرف یہی کی کہا پیسے واپس کرو بھائی, جو ان کی اوقات تھی نا, ان کو کہا کہ ریٹرن آر لون, سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کی بھی خبریں ہیں, ریومرز ہیں, کئی لوگ اس کے ویریفائی کرتے ہیں کہ جب عمران خان ایک دفعہ امریکہ گئے تھے, انہوں نے ایک اسٹیڈیم میں جلسہ کیا تھا, تو سعودی طیارہ ادھار لے کے گئے تھے, تو وہ سنا ہے کہ وہ واپس انہوں نے ملوا دیا. تو وہ ہمارے ادھر کینیڈا میں مونٹریال تک طیارہ آیا تھا امریکہ چھوڑ کے, تو سعودیوں نے اپسٹ انہوں نے کہا واپس اس کو آف لوڈ کرو, یہ پھر کسی اور طیارے پہ بیٹھ کے آیا تھا. اس طرح کی بھی ریومرز ہیں جو کہتے ہیں لوگ کہ سچی ہے. تو وہ مطلب اتنے پاورفل ہیں ان کے مقابلے میں سعودیز اور جو ان کے الائڈ عرب گلف اسٹیٹس ہیں, تو دے ڈونٹ کیئر, دے گیو ڈیم. ان کی خارجہ پالیسی انہوں نے تجربہ کیا کہ ہم ذرا تجربہ کریں, جیسے تجربہ کیا تھا نا عمران خان کو لانے کا کہ تو $200 بلین لائے گا, وہ $200 ملین بھی نہیں آئے.